اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال رقیب بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں، آج میں قوت خاص کے ریلیٹڈ میرے وہ بھائی جو شادی شدہ میرے دوست ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ ان کا ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے نفس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور ڈھیلے پن کے ساتھ ہی ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، ٹائمنگ ان کی صفر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حضرات جو ہے نا، ان کا یہ ایشو بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ دونوں جو فریقین ہیں ان پر جو ہے نا بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مختلف اسباب ہوتی ہیں، یا تو ان کی شادی سے پہلے کوئی بچپن میں غلط کاری کے اسباب ہوتا ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے ان کا یہ ایشو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے مختلف ایشو ہوا کرتے ہیں، جیسے ٹائیفائڈ بخار ہے اس کے بعد بھی یہ ایشو ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس سی آ جائے تو اس کے بعد بھی یہ ایشو آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایشو بیٹا میرے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ضرور کریں۔ یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی کنڈیشن مجھے واضح کریں، میرے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کی مرض کی نوعیت کا صحیح معنوں میں علم ہو کہ آپ کی یہ مرض کس سبب سے ہے، تاکہ دوائی جو ہے، علاج جو ہے وہ اس کے مطابق ہو سکے۔ تو اگر یہ اس مرض کا علاج ہم سے منگوانا چاہیں گے تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اسی مرض کے لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے آپ کے سامنے پڑے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں مرمریدی کیپسول۔ یہ ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھایا جاتا ہے، یعنی ایک صبح اور ایک شام۔ یہ مکھن یا ملائی سے ہم کھلاتے ہیں مزاج کے مطابق، دودھ کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا مشہور زمانہ آئل ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ بچھو آئل۔ یہ ہے بچھو آئل۔ اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ نفس کے اندر کا ڈھیلا پن ہے، اس کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، یا ٹیڑھا پن آ گیا، اس کے جو پٹھے ہیں اس میں فالج ہو چکا ہے، تو اس کے لیے یہ ہم استعمال کرواتے ہیں۔ تو ہر مرض جو نفس کی ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز کو یہ کوریج دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک صفوف مغلظ ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں صفوف مغلظ۔ یہ مادہ منویہ بناتا بھی ہے، گاڑھا بھی کرتا ہے، جو کہ آپ کی ٹائمنگ کو 100% کرے گا، یعنی مادہ کو بنائے گا، گاڑھا کرے گا، اور آپ کی ٹائمنگ 100% آپ کو دے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے ہاضمے کے لیے ہم نے ایک صفوف رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس مرض میں جو ہوتا ہے نا میدا، وہ ضرور ڈسٹرب ہوتا ہے، کھایا پیا جزو بدن نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ میدا کا جو ہے فیل اس کو وہ صحیح کرے، اور جو پیٹ میں ہوا گیس بن کر اوپر جاتی ہے، یا دماغ میں جو ہے نا یہ سر میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا دل کی طرف یہ ہوا رخ کرتی ہے تو دل پھڑکنے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں کی کوریج کرتا ہے۔ آخر پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک مقوی معجون ہے۔ اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ دل، دماغ، پٹھوں کو طاقت دے کر، اور اس کے بعد آپ کا جو نفس کا ڈھیلا پن ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ اور پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں اولاد والے، جس کو سیمن بولتے ہیں، ان کو بہت زیادہ بناتی ہے، کبھی کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے میری اللہ کے حکم سے بیٹیاں نہیں بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ دوائیاں جو ہے یہ ہم اس مرض میں استعمال کرواتے ہیں۔ اگر ہم سے دوائی منگوائیں گے تو بیٹا یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، مجھے فون کال کریں، اپنی مرض کی نوعیت جو ہے وہ ڈسکس کریں، دوائی میں آپ کو بھیج دوں گا، پرہیز کے ساتھ میری دوائی کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک فارمولہ بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ خود بنا سکتے ہیں، اس حکمت کے شغل سے واقفیت رکھتے ہیں، ادویہ کی پہچان رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ بنانے کی مہارت رکھتے ہیں، تو ضرور بنائیے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو دیں گے موسلی سفید ہے انڈیا والی، یہ 5 تولے ہے۔ اس کے بعد آپ لیں گے سالب پنجہ، یہ آپ کا 5 تولے ہے۔ بہمن سرخ اور بہمن سفید، یہ آپ کا جو ہے 25-25 گرام ہے، یعنی 2.5 تولہ۔ اس کے بعد الائچی خرد، چھوٹی الائچی جو سبز الائچی ہوتی ہے، یہ آپ کی 4 تولے ہے۔ جائفل آپ کا 2 دانہ، اکرکرا یہ آپ کا 2 تولہ، اور زعفران خالص 1 تولہ۔ جملہ دویہ کا آپ نے صفوف کر لینا ہے۔ یہ صفوف آپ کے سامنے رکھا ہے، یہی صفوف ہم استعمال کرواتے ہیں۔ اس کو صفوف مغلظ ہم نے نام دیا ہوا ہے، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا مادہ پتلا ہوتا ہے، ٹائمنگ نہیں ہوتی، اور نفس میں ڈھیلا پان ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا آپ صفوف بنا لیں، 1 چمچ صبح اور 1 شام،
دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور پرہیز آپ کا رہے گا گرم چیز کھانے پینے کا پرہیز ہوگا، اور دوسرا ہم اسی کا پرہیز 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ تک اس سبوک کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے بابا جی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔